اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تو اصلاح کا نام تو چل رہا ہے لیکن مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج اصلاح کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اوے کافرہ، او منافق، اوے فاسق، اوے فاجر، تم تو نعوذ باللہ ہو ہی جہنمی، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ اگر آپ نرمی کے ساتھ اختیار کر لیں، اللہ کے رسول نے ایک بات سمجھانی تھی، ایک بات، 6 کام کیے۔ مسجد میں بیٹھے، سیدنا معاذ نماز کے فوراً بعد چل نکلے، کہتے یا معاذ، خود آواز دے، اس کو اللہ کے رسول آواز دیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قال لبیک، میں حاضر۔ قال انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت۔ کہ اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر مصلی سے خود اٹھے، 3 کام۔ پھر چل کے گئے، 4 کام۔ پھر جا کے ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا آیت سے لے لیا، 5واں کام۔ 6واں کام کہتے ہیں معاذ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ کون سا تحفہ؟ فرمایا لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میرے صحابی زندگی میں فرض نماز کے بعد یہ نہ کہنا بھولنا، کیا؟ اللہم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ اچھا ذکر، اچھا فکر جو ہے اور اچھی عبادت جو ہے، اچھا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ معاذ زندگی کے آخری سانسوں میں تھے، کہتے لوگوں گواہ رہنا، جس دن سے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے میں نے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں۔ سکھانے کا طریقہ ہے نا۔ اور اگر آپ کوئی اٹھ کے چلا جائے، اللہ کے رسول بھی کہتے جا رہے ہو نا، مجھے پہلے پتا تھا تم نے کچھ نہیں پڑھنا، تو سیکھ جانا تھا۔ انداز بھی اللہ کے رسول کا اختیار کیجیے، دعوت بھی اللہ کے رسول کا مشن ہے تو طریقہ بھی وہ اختیار کیجیے، سختی نہیں، نرمی کے ساتھ۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے۔ ویعین علی الرفق ما لا یعین علی العنف۔ جو نرمی پہ اللہ مدد کرتے ہیں بندے کی، وہ سختی پہ مدد نہیں کرتے۔ نرم مزاج بنو، نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو۔ ہم پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جنت جہنم کا مالک اللہ ہے، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری اچھے الفاظ بیان کرنا، ہماری ذمہ داری صحیح موقف لوگوں کے سامنے رکھنا۔ مان لے اس کی خیر، نہ مانے ہم سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ دروگے تو نہیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ نہیں، آپ کا کام ہے ان علیک الا البلاغ، بات پہنچا دو، صحیح پہنچا دو، اچھے طریقے سے پہنچا دو، پھر دعا کر دو، تیرا مالک تیری زبان کی تاثیر ایسی پیدا کرے گا جو دل میں ان باتوں کو اتارے گا اور ضرور تبدیلی آئے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے بدلے یہ کام کرنے کے بجائے سختی پہ اتر آئے، کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب، نہ تیرے جیسا میں نے کسی کو عالم بنایا ہے، نہ تیرے جیسا کوئی خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ کے اشارہ ابرو سے جان چھڑکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔ نرمی، احترام دینا مسلمان کو، یہ سیکھیے۔ آپ کی ایک ایک بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے۔